السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہزاروں ڈھیروں کروڑوں نعمتیں عطا فرماتا ہے اور مزید عطا فرماتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے اور اس رمضان کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور آج ہم سب یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اس مہینے کا استقبال کریں۔ تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ رمضان کا استقبال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آج جو ہم چیزیں سیکھیں گے ان میں ہم نمبر وائز سب سے پہلے فضیلت رمضان احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے، اس کے بعد مقاصد رمضان، احکام رمضان اور روزے کو تباہ کرنے والی چیزیں، اور اس کے بعد ہم رمضان اور قرآن کا تعلق، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ رمضان اور دعا کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور یہ جو رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے اسی کی روشنی میں انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں سیکھیں گے۔ فضیلت رمضان کے بارے میں بہت ساری احادیث ہمیں صحیح احادیث کی کتابوں سے ملتی ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشياطين وفي رواية فتحت ابواب الرحمة۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں اصل میں کیا سکھا رہی ہے؟ ہمیں نیکیاں کرنے کی ترغیب دلا رہی ہے۔ آمد رمضان ہے، ذرا تصور کریں کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، جنت کے 8 دروازے ہیں، تو 8 کے 8 کھلے ہیں، جس میں سے چاہے داخل ہو جائیں۔ تصور کریں، ایسے ہی پڑھ کے نہیں گزر جانا، بلکہ تصور کی آنکھ سے اس کو دیکھیں کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ باب الصلاح ہے، باب التوبہ ہے، باب الجہاد ہے، باب الصدقہ ہے، باب الاخلاق ہے، باب الریان ہے جو خاص روزہ داروں کے لیے، وہ سارے کھلے۔ اب ان کے اندر داخلے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ایسے ہی تو نہیں کھلا ہے تو جا کے داخل ہو جانا ہے۔ داخلے کی شرائط کیا ہیں کہ ان تمام نیکیوں کو جو وہاں لکھی ہے نا، وہ ساری نیکیوں کو ان کی صحیح روح کے ساتھ کریں گے تو یہ دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ اور رمضان میں یہ روزہ جو ہم سارا دن روزے کی حالت میں رہتے ہیں، وہ ہمیں یہ ساری نیکیاں کرنے کی صحیح طریقہ، صحیح روح سمجھاتا ہے کہ ان دروازوں سے کیسے داخل ہونا ہے۔
یہ جو احادیث ہے نا رمضان کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں، استقبال رمضان ہم سب ایسے کریں. آج سب کے لیے یہ نصاب ہے کہ فضیلت رمضان کی احادیث اپنے گھر والوں کو سنائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں یہ کام کیا کرتے تھے، روزے بھی زیادہ رکھا کرتے تھے تاکہ روزے رکھنے کی عادت بن جائے، اور آپ لوگوں کو فضیلت رمضان سنایا کرتے تھے. تو ہمارے لیے آج کا نصاب یہ ہے کہ ہم آج سے یہ کام اپنے گھروں میں شروع کر دیں، فضیلت رمضان کی احادیث نکالیں اور اپنے گھر والوں کو پڑھ کر سنائیں تاکہ وہ والا ماحول جو ہے وہ بن جائے جو کہ مطلوب ہے. اور پھر جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین سارے بندے ہوئے ہیں، تصور کی آنکھ سے دیکھیں تو خود بخود برائیوں کے امکانات کم ہو جائیں گے. رمضان کی ایمان پرور فضا کی بدولت، ایمان پرور فضا نظر آ رہی ہوتی ہے نا رمضان میں، سارے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، سارے دوڑ دوڑ کے اب میں زیادہ سے زیادہ جو ہے مال خرچ کر لوں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر لوں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لوں. زائد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کس لیے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لوں. سارا دن روزے کی حالت میں اور کیا کرنا ہے، ساری برائیوں سے بچنا ہے. پھر وہ سارے دروازے کھلے ہوں گے جنت کے اور جہنم میں سارے بند ہوں گے. شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں. کیسے؟ روزہ کیا سکھا رہا ہے؟ نفس کو کنٹرول کرنا. شیطان تو خود بخود باندھنا ہے، بند جائے گا. نفس پہ کنٹرول کرنا آ جائے گا، شیطان بند جائے گا. بیک وقت پوری قوم روزے رکھ رہی ہوتی ہے، اجتماعی ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اس لیے رجوع اللہ کا ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتا. کیا اللہ تعالیٰ بہترین ٹریننگ کر رہے ہیں. ایک ہی ٹائم میں وقت کی پابندی سکھائی جا رہی ہے، نظم و ضبط سکھایا جا رہا ہے. ایک ہی ٹائم میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی ٹائم میں کھانا چھوڑ رہے ہیں، ایک ہی ٹائم میں جو ہے وہ دوبارہ کھانا شروع کر رہے ہیں. فردن فردن ہر کسی کو یاد ہوتا ہے کہ بھوک پیاس لگی ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تو نہیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اور اس میں سے صرف روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے چہرے کو آگ سے 70 خریف یعنی 210 میل دور کر دیتا ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی یہ حدیث. اور باب الریان دیکھیں، وہ جو دروازہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بولا باب الریان، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے خاص طور پر کس کے لیے مخصوص ہے؟ روزے داروں کے لیے. ریان جو ہے نا وہ ری سے ماخوذ ہے. ری اس کا مطلب ہے سیراب کرنا، آپاشی کرنا، یعنی وہ دروازہ جو کہ سیراب کر دینے والا ہوگا. صرف روزہ داروں کے لیے دنیا میں اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کی مشقت برداشت کی تھی نا، آؤ آج خوب سیراب ہو جاؤ، خوب کھاؤ پیو موج کرو. لیکن روزہ پورے فرائض، روزے کا فرض جو ہے وہ پورے حق کے ساتھ، جو کہ اس کا حق ہے اس کے ساتھ رکھا ہوگا تو تب یہ والا دروازہ ہمارے لیے کھلے گا. نیت کیا کرنی ہے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت کی سے یہ روزہ رکھا تھا، تو اس لیے یہ دروازہ جو ہے ہمارے لیے مخصوص کر دیا گیا. فضیلت رمضان پہ ڈھیروں احادیث ہیں، میں نے یہ صرف 2-3 یہاں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں مقاصد رمضان.
ابھی جو آپ نے رکوع کی تلاوت سنی اس کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا اس آیت میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون یہ مقصد ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ آیات پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں آتی ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے اگر ہم پیچھے جائیں پارہ نمبر 2 کا جہاں آغاز ہو رہا ہے ان آیات کو دیکھتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس کا ترجمہ ہے نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی ان سے کہو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اور اس طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو. اب دیکھیں تحویل قبلہ کا حکم کس لیے دیا جا رہا ہے کہ اب مسلمانوں کو امت وسط بنایا, ماڈل رول ماڈل بنایا. اس لیے اب کیا ہے تحویل قبلہ ہو رہا ہے, قبلہ بھی چینج ہو رہا ہے. بنی اسرائیل سے اس منصب کو چھین لیا گیا, چھینا نہیں گیا, انہوں نے خود چھنوایا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فضیلت دی تھی انہوں نے خود اس فضیلت کو اپنے ہاتھوں سے گوایا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں قائم کروانا چاہا انہوں نے اس کو خود فالو نہیں کیا اور نہ ہی اس کو آگے نافذ کرنے کی پوری کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ اس کام سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ منصب جو ہے وہ لے لیا. امت وسط ہر لحاظ سے وسط ہے, ہر لحاظ سے بہترین اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنایا. عقائد و نظریات کی وجہ سے اصول فطرت کو اپنائے ہوئے ہیں, فکر و شعور کے میدان میں سب سے آگے ہیں اور علم و معرفت اور تجربہ اور تحقیق کے معاملے میں سب سے آگے ہیں. بے سوچے سمجھے ہر کسی کے پیچھے نہیں لگ جاتے, بندر کی طرح ہر کسی کی تقلید نہیں کرنے لگ جاتے بلکہ اپنی بنیادوں پہ قائم ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو امت وسط کہا. نظم و ضبط میں بھی سب سے آگے, ربط و تعلقات میں بھی سب سے آگے, بہترین امت بنایا, رول ماڈل بنایا. جب بہترین امت بنایا اور یہ کام کیا دیا اس کو, اس امت کو ظاہر کام کیا دیا کہ اللہ کے کام کو آگے لے کے چلنا ہے, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام زندگی کے قیام کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی ہے اس کو پورا کرنا ہے, یہ والا کام دیا. تو بہترین امت بنایا. اب بہترین امت کو بہترین کام بھی اللہ تعالیٰ نے سونپا, ذمہ داری بھی سونپی اور اللہ تعالیٰ جو اپنا کام جو ہے وہ اس بہترین امت کے سپرد کر رہے ہیں کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنا ہے, آپ کی امت نے یہ کام کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذمہ داری اور زیادہ ہو گئی اس کام کو کرنے کی. اب دیکھیں اس کام کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تربیت بھی خود ہی کر رہے ہیں, تربیتی نظام بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا بنا دیا. لیڈر اللہ تعالیٰ خود ہے, تربیت بھی بہترین, پوائنٹ بھی بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دے دیے تربیتی پوائنٹ. جو ساری بنیادی چیزیں ہیں نا, اسلام کے بنیادی ارکان ہیں, وہ سارے کیا ہیں, وہ ہماری
اسی کام کے لیے تربیتی پوائنٹس ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف کیا ہے ان کے کرنے سے ثواب صرف نہیں حاصل ہو رہا، بلکہ کیا ہے کہ اس کام کے کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی رحیم اور کریم اور ایسی فضل کرنے والی کہ یہ سارے ٹریننگ خود دے رہا ہے، خود سکھا رہا ہے سارا کچھ، اور اس ٹریننگ کے لینے والوں کے لیے بہترین پے بھی ہے. جو اس ٹریننگ کو اچھے طریقے سے لیتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو ان سے وعدے بھی بڑے بڑے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. دیکھیں نماز ہماری کیا ٹریننگ کر رہی ہے. سب سے پہلے تو نماز جو ہے وہ کیا ہے، کس کا اظہار ہے؟ اطاعت الہی کا اظہار. ایمان لے آئے ہو نا. اب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، فوراً مؤذن کی اذان کی آواز آئی ہے تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم کے مطابق. یہ ٹریننگ ہو رہی ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق. مسلمان کی پہچان قرب الہی کا ذریعہ اور بہترین دعا ہے، اور خالق کے سامنے دن میں 5 بار لازمی حاضر ہونا ہے. ٹریننگ کیا ہو رہی ہے؟ آقا نے جب بلانا ہے تو حاضر ضرور ہونا ہے، چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ اس کے سامنے حاضر ہو جانا ہے. اسی طرح روزہ ہے. روزے سے کیا ٹریننگ ہو رہی ہے؟ روزہ رکھنے سے ہمارے ارادے مضبوط ہو جاتے ہیں، ڈاواں ڈول نہیں ہوتے، اور اطاعت کا جذبہ فروغ پاتا ہے. جسم کی تمام ضروریات پر قابو پانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. دباؤ اور بوجھ کو برداشت کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. کس کے لیے؟ صرف رضا الہی کے لیے، فلاح اخروی کے لیے، اجر اخروی کی طمع کے لیے جو ہے یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. ضبط نفس کی بہترین تربیت کی جا رہی ہے، مشق کروائی جا رہی ہے. حلال کھانا موجود ہے، حلال بیوی موجود ہے، ٹھیک ہے، حلال کھانا موجود ہے، لیکن نہیں کھانا اللہ کا حکم نہیں ہے. حلال بیوی موجود ہے لیکن مباشرت نہیں کرنی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. ٹریننگ کس چیز کی کروائی جا رہی ہے؟ حرام سے بچنے کی. جائز اور حلال کو روک کر بند کر کے ٹریننگ کیا کروائی جا رہی ہے؟ سارا سال حرام سے رکنے کی. روزہ جو ہے رہبانیت نہیں سکھاتا. جو پچھلے مذاہب تھے انہوں نے اپنے مذہب میں اتنی سختی کی ہوئی تھی کہ کھانا چھوڑ دیا، روزہ رکھا ہے تو مسلسل روزہ رکھا ہے، شادی کرنی ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ رہبانیت ہے. رہبانیت ہے نفس کو کچل دینا، اور روزہ کیا سکھا رہا ہے؟ نفس کو کنٹرول کرنا. انسان کی فطرت ہے نا، نفس تو ساتھ لگا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا، اس کے اوپر پاؤں رکھنا تاکہ جنت میں جایا جا سکے. اور اس کے لیے دینی اصلاح کیا استعمال کی گئی ہے؟ تقوی. لعلکم تتقون، نفس کے حملوں سے بچنا. تقوی کیا روٹ ورڈ ہوگا اس کا؟ پیچھے جائیں تو کیا اس کا مادہ کیا ہے؟ مادہ بتائیں، اسٹوڈنٹس بیٹھی ہیں. تقوی وقع یقی، وہ بچا، وہ بچتا ہے، یہ بچے گا. اور قی اس کا کیا ہوگا؟ امر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر آگے تقوی. تو یعنی کہ بچنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ بچنا. کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا. اور روزے میں کیا ہے؟ نفس کے حملوں سے بچنا. نفس تو بدی پہ اکساتا ہی رہتا ہے نا، تو روزے میں کیا ہے؟ نفس کے حملوں سے بچنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الصوم جنہ،
روزہ ڈھال ہے. ڈھال کس سے ہے؟ نفس کے حملوں سے بچانے کے لیے ڈھال ہے. پورا مہینہ تربیت ہو رہی ہے، سارا سال کام آئے گی. پورا مہینہ ٹریننگ ہو رہی ہے، سارا سال کام آئے گی. اور اسی کو اگر وسیع کر کے دیکھا جائے تو اصل میں امت مسلمہ کو باطل یا حرام نظام یا ادیان سے بچنے کے لیے عزیمت اور استقامت کے ساتھ ایک فطری زندگی کی صورت گری کرنی ہوتی ہے. کیا ہے اصل میں؟ وہ باطل حرام نظاموں سے بچنے کی ٹریننگ ہو رہی. اس لیے امت وسط جو اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین امت ہم سب کو بنایا، سوچیں ذرا، تصور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنا کام ہم کو دیا، میری مدد کرو، میرا کام کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنا کام ہم کو دیا، اپنی فضیلت کا احساس کریں. اور اللہ تعالیٰ نے انتظام اتنا پیارا ہمارے لیے کر دیا اس کی تربیت کے لیے کہ امت وسط کو بذات خود بھی ایک سالانہ تجدیدی کورس سے گزارے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے وہ خواہشات نفسانی کے غلبے کی وجہ سے اس کا تقویٰ کا مورال جو ہے نا وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ریفریشر کورس رکھ دیتے ہیں ہمارے لیے. تربیتی کورس اسی لیے رکھے جاتے ہیں نا، جو تقویٰ کا مورال نیچے جانے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تربیتی کورس رکھ دیتے ہیں، تجدیدی کورس رکھ دیتے ہیں. ہر سال ہمیں اس سے گزارتے ہیں اور اس کورس سے گزار کر امت مسلمہ میں اجتماعی تقویٰ کی صفت اور صلاحیت کو پروان چڑھانا مقصود ہوتا ہے. کیونکہ شہوات اور خواہشات نفسانی کے غلبہ سے انسان کے اندر اللہ سے غفلت اور اس کی حدود سے جو بے پرواہی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت مقرر کی ہے. اور اس کا نشان جو ہے نا ہمیں پرانے مذاہب میں سب میں ملتا ہے، جو پچھلے مذاہب ہو گزرے ہیں ان میں سب میں مل رہا ہے. اور تزکیہ نفس کے جتنے بھی طریقے جو ہیں وہ صحیح یا غلط دنیا میں اب تک اختیار کیے گئے وہ روزے کے ذریعے ہی ہیں. اور ان سب میں اس عبادت کو بڑی اہمیت کا جو ہے حاصل ہے. پچھلے مذاہب کا جائزہ لیا جائے تو عبادت کے آداب و شرائط اسلام کی نسبت زیادہ سخت تھے، فطرت سے ہٹ کر تھے. روزہ رکھا ہے تو 24 گھنٹے کا روزہ ہے، اسی لیے ہٹ گئے نا، چھوڑ دیا کہ نہیں رکھا جا سکتا، اتنا فطرت سے ہٹ کے ہے. انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا بوجھ ڈالا جتنا کہ وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے. تو 12 گھنٹے یا 13 گھنٹے کا روزہ، یا اگر لمبا دن ہے تو اور 14-15 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام جو ہے نا وہ ہمارا عین دین فطرت ہے، ہماری فطرت سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے، اس لیے پابندیوں کو نسبتاً نرم کر دیا گیا. روزے کی عبادت نفس پر مشکل ہونے کی وجہ سے تمام عبادات میں سب سے نمایاں. نفس جو ہوتا ہے نا، نفس وہ ایک سرکش اور منہ زور گھوڑا ہوتا ہے. ہم خود اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، سب اپنا اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں نا. کوئی خواہش ایسی اٹھی کہ میں نے یہ لازمی کرنا ہے یہ کام، تو وہ ایسا منہ زور گھوڑا کہ وہ اس کو اکسا کے وہ کام کروا ہی لیتا ہے. اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اس وقت کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. بعد میں جا کے جو ہے وہ کسی وقت جب اللہ چاہتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے غلط ہو گیا تھا. ایسے ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو نفس جو ہے یہ سرکش اور منہ زور گھوڑا ہے، اور یہ روزے کی عبادت اس منہ زور گھوڑے کو لگام ڈالتی ہے. اس گھوڑے کو ختم نہیں کرنا. رہبانیت جو ہے وہ کیا ہے؟ اس گھوڑے کو ختم ہی کر دو، ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فطرت میں ہے انسان کی. تو یہ اگر اس ایسے گھوڑے کو ختم کرنا ہو تو ایک بندوق کی گولی کافی ہوتی ہے نا. لیکن اگر اس سے کام لینا ہے تو یہ مقصد ایک ماہر شاہ سوار بڑی ریاضتوں، مشقتوں اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے بعد حاصل کرتا ہے. تو نفس کو لگام ڈالنی ہے،
نفس کو قابو میں کرنا سیکھنا ہے، نفس کو کنٹرول میں کرنا سیکھنا ہے، اور وہ اصل میں یہی تو آزمائش ہے۔ نفس بھی پیدا کر دیا، وہ خواہشات بھی پیدا کر دی، اب ان پہ کنٹرول کرنا ہے، اس کے لیے کورس بھی بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، اتنا پیارا ہمارے لیے یہ کورس ہے 1 ماہ کا کہ اس میں سیکھو یہ سارے کام کرنے۔ روزہ کی عبادت ہمارے لیے مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ایک طرف تو نفس انسانی کے یہ سرکش جو رجحانات ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، انہیں کمزور کر کے اللہ تعالیٰ ان کے اندر اعتدال لے آتا ہے، میانہ روی لے آتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف انسان کی قوت ارادی ان کو دبانے اور ان کو حدود الہی کا پابند بنانے کے لیے طاقتور ہو جاتی ہے، یعنی تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر معاملے میں اپنے خالق، اپنے محبوب کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزاری جائے، یہ سکھا رہا ہے روزہ ہمیں۔ میرے خالق نے، میرے محبوب نے، میرے رب نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں جھوٹ بولوں، یہ پسند نہیں کیا کہ میں کسی کے ساتھ حسد کروں، یہ پسند نہیں کیا کہ میں کسی کی غیبت کروں، یہ پسند نہیں کیا کہ میں کسی کے لیے برا چاہوں، برا سوچوں۔ تو کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان ساری شرائط کو بھی پورا کریں گے تو سارا سال دیکھیں وہ اندر وہ جذبہ رہے گا، جہاں کہیں ایسا کوئی موقع آئے گا فوراً یاد آ جائے گا کہ میں ابھی تو اس کورس سے گزری ہوں اور اب میں یہ کیا کرنے لگی ہوں۔ اور یہی اپنے محبوب سے محبت کا تقاضا ہے۔ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں نا، اس کی خاطر اتنے کام چھوڑ دیتے ہیں، اتنے اپنا لیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنی سکھا رہا ہے رمضان ہمیں، روزے ہمیں اللہ سے محبت کرنی سکھا رہے ہیں کہ اپنے محبوب کی رضا کے مطابق چلنا ہے، اپنے محبوب کی پسند ناپسند کا ہر وقت خیال رکھنا ہے، تو پھر اس محبوب سے اس محبت کرنے کا حق ادا ہوگا۔ اور اسی کی تکمیل کے لیے پورے سال کی ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 1 ماہ کا کورس ہمارے لیے ڈیزائن کیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس کی پلاننگ کرے گا، جو اس کی بہترین پلاننگ کرے گا۔ کوئی بھی کام پلاننگ کے بغیر کرتے ہیں تو وہ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کی پلاننگ، اگر پلاننگ نہیں تو کامیابی نہیں ہے۔ تھوڑا ہم یہ سیکھتے ہیں، آپ بھی مشورہ دیں کہ کیسے اس کی پلاننگ کی جائے۔ سب سے پہلے میرے خیال میں سب سے پہلے پلاننگ میں نیت آ جاتی ہے۔ ہم نے اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ ہمارے نیت میں اگر روزوں کے بارے میں کچھ اور ہے کہ میں جو ہے وہ کوئی دکھاوا ہے، یا یہ کہ مجھے فلاں نہ کہہ دے کہ میں نے یہ تو روزہ ہی نہیں رکھتی، تو ان نیتوں کو بالکل صاف کر لیں کہ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، اور وہ نیتوں کی صفائی آپ کے عمل سے ظاہر بھی ہو، روزے کے دوران آپ کے عمل سے ظاہر بھی ہو، کیونکہ روزہ کسی کے اوپر احسان نہیں میں کر رہی، میں نے اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ روزہ رکھا میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ ذمہ داریاں جو ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بہن ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے، یا جو اور ذمہ داریاں مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، وہ ذمہ داریاں پوری میں نے کرنی ہے۔ اب میں یہ نہیں ہے کہ میں احسان دکھاؤں کہ میں تو روزے سے ہوں، کیونکہ رمضان تقرب الہی کا مہینہ ہے، تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو روزہ بھی رکھنا ہے اور ساری ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے، چھوڑ چھاڑ کے بس بیڈ پہ نہیں لیٹ جانا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ رمضان تو ہمیں زیادہ مشقت کرنا سکھاتا ہے۔ جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ رمضان میں، ٹھیک ہے۔ جنگ احزاب کی تیاری کب شروع ہوئی تھی؟ رمضان میں۔ پاکستان کب بنا تھا؟ کتنی مشقتیں اٹھائی تھی، پیچھے جنگوں کی طرف جائیں کتنی مشقتیں اٹھائی ہوں گی، کتنی بھوک پیاس برداشت کی ہوگی۔ پاکستان بنا
کتنی مشقتیں، کتنی محنتیں، گھروں سے نکالے گئے اور یہ سارا کچھ. تو رمضان روزہ رکھ کے بیڈ پہ لیٹ جانے کا نام نہیں ہے، زیادہ مشقت کرنے کا نام ہے. اور قرآن صرف پڑھ کے کرسیوں پہ بیٹھ کے ہم نے پڑھ لیا اور گھر جا کے ہم جو ہے وہ بس اب میں تھک گئی ہوں اور میں نے کچھ نہیں کرنا، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، عملی اظہار کا نام ہے. جو پڑھا، جو سنا، جو اس کو عمل میں کر کے دکھائیں. کیونکہ جو ہے اگر اپنے محبوب سے قریبی تعلق بنانا ہے تو پلاننگ کیا کرنی ہے؟ خالص نیت رضائے الہی کے لیے. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کئی گنا بڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 گنا تک اور 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. نیکیاں تو ساری اللہ کے لیے ہوتی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. جو نیکی بھی کر رہے ہیں ہم، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور جزا بھی اللہ دے گا. لیکن روزہ اس کے لیے خاص ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ روزے کا معاملہ بس بندہ اور اللہ کے درمیان ہی ہے، کسی کو نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور وہ جتنی بھی جزا دے گا بے انتہا. پھر اس کے بعد آپ اپنی پلاننگ میں قیام کو ضرور رکھیں، رات کا قیام اس کو ضرور رکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من قامہ ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. بخاری کی حدیث ہے، جس نے اس میں قیام کیا، یعنی اس مہینے میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، معاف کر دیے جائیں گے اس کے سارے گناہ. اب رمضان میں اپنی بخشش کروانی ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اب رمضان میں بخشش کے لیے رکنے میں بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ نیند سے رکنا بھی لازمی ہے. کتنے لوگوں کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ رمضان میں تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی. میری کتنی بہنیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ رمضان میں نیند پوری نہیں ہوتی. تو نیند سے کس لیے رکنا ہے؟ اللہ کے لیے. ہر رات لیلۃ القدر کی تلاش میں قیام کرنا ہے جتنا ہو سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا ہو سکے. یعنی کہ زائد عبادت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نفل کا درجہ جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا، تو زائد عبادت کرنی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ماہ تمہارے پاس آ چکا، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 ماہ سے بہتر، اور جو اس رات میں خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے محروم ہی رہتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو ہر رات تلاش کرنی ہے. رات میں قیام جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو ہم نے اس کا تراویح کا نام دیا ہے. دن میں قرآن پاک پڑھا ہے، ترجمے کے ساتھ سنا ہے، خود سے پڑھا ہے، اپنی پلاننگ میں اس کو رکھیں. اور پھر رات کو انہی آیات کو جب ہم وہی آیات سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ترجمہ اور وہ تشریح ہمارے ساتھ ساتھ ذہن میں آ رہی ہے، تو دیکھیں ہمارے عمل میں بھی اترے گی نا وہ. اور دیکھیں جب ہم دنیاوی کاموں کے لیے جاگ سکتے ہیں نا، تو اللہ کے لیے بھی جاگ سکتے ہیں. دنیا سے محبت اتنی
کہ دنیا کے امتحان کے لیے ساری ساری رات جاگ کے پڑھا جا رہا ہے. دنیا سے محبت اتنی کہ کوئی شادی آ گئی ہے گھر میں تو کئی دن ساری ساری رات جاگا جا رہا ہے. دنیا سے محبت اتنی کہ 2-3 سہیلیاں یا دوست یا بہنیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو کیا ہے ساری رات باتیں کرتی گزار دی. دنیا سے محبت اتنی کہ نیٹ یا فیس بک کو چلا کے بیٹھ گئی اور اس کے اوپر جو کچھ آ رہا ہے وہ دیکھتی چلی گئی. اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کا امتحان، یہ امتحان ہر وقت انسان حالت امتحان میں ہے جب تک وہ زندہ ہے. تو اس زندگی کے امتحان میں سرخرو ہونے کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرنا مشکل لگ رہا ہے. اور قیام جو کرنا ہے اس حدیث کے مطابق وہ 3 لوازمات کے ساتھ کرنا ہے: ایمان، احتساب اور ثواب کی نیت کے ساتھ. اپنا جائزہ لیتے جانا ہے. قرآن کی ہر آیت جو ہے نا وہ ہمیں اپنا احتساب کروا رہی ہے. جب اس کو پڑھیں ساتھ ساتھ اپنا بھی جائزہ لیتے جائیں کہ اللہ کا تو یہ حکم ہے اور میرا رویہ کیا ہے، میں کیا اور کیا کرتی ہوں، اور اپنے لیے وہاں سے اصول اور عمل نکالتے جائیں. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں پوچھے گا نا کہ کچن میں ٹانگیں تھکائی تھیں، بازاروں میں تھکائی تھیں، سفر میں تھکائی تھیں، گھر کی صفائیاں کرتے تھکائی تھیں، خریداری کے لیے لائن میں لگے جو ہیں وہ تھکائی تھیں. یہ تو جواب نہیں دے سکیں گے نا. یا رات اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام میں ٹانگیں تھکائی تھی. ذرا اس منظر قیامت کو تصور میں لائیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تمام اعضاء بولیں گے. زبان جو ہے وہ بند کر دی جائے گی اور تمام اعضاء بولیں گے. ٹانگیں پکار کر کہہ رہی ہوں گی کہ ہمیں اللہ کے قیام کے لیے نہیں تھکایا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھکایا تھا، بلکہ دنیا کے لیے تھکایا تھا. کیا حال ہوگا پھر؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اسی سوچ کے لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں. یہی سوچ جن کی ہوتی ہے وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی نیند چھوڑ کے ہمیں اللہ اپنے لیے قیام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد آپ اپنی پلاننگ میں صدقے کو رکھیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب رمضان آتا تو آپ ہر اسیر کو رہا کر دیتے، ہر سائل کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے. رحم دلی، شفقت، عطا اور نرمی میں آپ جو ہے بہت زیادہ تیز ہو جایا کرتے تھے. تو صدقہ جتنا کر سکیں وہ ضرور. اور اسی طرح اپنی پلاننگ میں افطاری کو بھی رکھیں. حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے یا کسی غازی کو سامان جہاد فراہم کرے تو اس کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسا کہ اس روزہ رکھنے والے کا اور غازی کو جہاد کرنے کا. تو افطاری کی پلاننگ رکھیں کہ میں اپنا کھانا جو ہے وہ روز جو بناؤں گی اس میں میں کسی کو ضرور شامل کروں گی اپنی افطاری میں. اور اس کے بعد تلاوت قرآن کی پلاننگ کر لیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے. اور تلاوت کا مطلب جو ہے وہ صرف قرآن پاک کو پڑھ لینا نہیں ہے. تلاوت کا مطلب ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا. تو تلاوت اس طریقے سے کہ میں ایک ایک آیت کو سمجھنے کی پوری کوشش کروں گی. پلاننگ کریں، اللہ مدد کرے گا. آپ کی پلاننگ پہ اللہ مدد ضرور کرے گا. جیسی آپ کی پلاننگ ہوگی ویسی اللہ کی مدد ضرور اترے گی. تو پلاننگ کریں کہ میں نے ایک ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا ہے. تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں، بڑی اچھی سمجھ آئے گی. پھر اس کے بعد ذکر الہی کی پلاننگ کر لیں. تینوں عشروں کی دعائیں یاد ہوں. گناہوں کی گٹھڑی جو اتنی بڑی سر پہ رکھی ہے اس کو ختم کروانا ہے اس دفعہ.
یہ پلاننگ کریں، اس گٹھڑی کو بالکل ختم کروانا ہے، توبہ کرنی ہے. اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت. دعائیں یاد کر لیں کچھ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ہر وقت پڑھیں، اور صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کے اپنے اوپر طاری کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپنے عمل میں لانا ہے. وہ سارے کام چھوڑنے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یا فتاح یا وہاب افتح لنا ابواب رحمتک وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ساری رحمت کے دروازے کھلوا لینے. کچھ ٹپس اور. سب سے پہلے کیا ہے؟ خواہشات نفسانی پر قابو پانا. نمبر 2 ہے بطن اور فرج، یعنی کہ پیٹ اور شرمگاہ، فتنہ کے 2 بڑے دروازے ہیں. ان کو بند کریں گے تو اللہ کا کام آسان ہو جائے گا. اس کے بعد قوت ارادی کی تربیت. ارادہ کر لیا. عام دنوں میں کیا ہو رہا تھا؟ ارادہ کر لیا، فلاں نے کہا، ارادہ چھوڑ دیا. سوچ سمجھ کے حکمت کے ساتھ ارادہ کریں اور اس پہ پھر قائم بھی رہیں. قوت ارادی کی تربیت اور مضبوط صبر کی مشق کرنی ہے. جذبہ ایثار کی پرورش. جب ایک بندہ خود روزہ رکھتا ہے نا، کھانے پینے سے رکا ہوتا ہے، بہت سی چیزوں سے رکا ہوتا ہے، تو اس کو پھر وہ جو بھوکے ہیں نا، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کا بڑا احساس ہوتا ہے. اس کے اندر وہ جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا اور اس کے پاس اتنا کم. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان کے لیے اس میں سے نکالنا شروع کر دیتا ہے. قرآن پاک سے مضبوط تعلق کی مشق. رجوع الی اللہ کی مشق. اس کے بعد اب ہم آ جائیں، پلاننگ ہو گئی ہماری، اس کے بعد ہم آ جائیں احکام رمضان کی طرف. اللہ تعالیٰ اس رکوع میں جو ہمیں رمضان کے مسائل سمجھا رہے ہیں ان کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے. اور وجہ کیا بتائی گئی؟ کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو کہ تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. اب دیکھیں پچھلی قوموں پہ روزے فرض تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر مہینے 3 ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15، اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے. اب یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وہی والے روزے تھے جو کہ رکھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھی بھی رکھا کرتے تھے. اور پھر جو ہے اسی کے بارے میں یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے. اور جو روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں، وہ کیا کریں؟ فدیہ دیں. یہ وہی 3 روزے سمجھ آ رہی ہے. اور پھر وہ اس کا فدیہ بھی بتا دیا گیا. ایک روزے کا فدیہ مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی کہ ایک روزہ جو ہے کیا ہے؟ فرض عبادت ہے. اور فرض عبادت جو ہے وہ جو آگے ہم آیت پڑھیں گے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پھر وہی والا حکم آ رہا ہے، یعنی کہ یہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم ہے. اور وجہ کیا بتائی گئی؟ کہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو اس لیے کیا کرو؟ اس میں شکرانے کے طور پہ اس میں روزے رکھو. اور دونوں جگہ جو ہے وہ فدیہ جو ہے وہ ایک ہی بتایا گیا ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا.
اور وجہ کیا ہے پیچھے روزہ چھوڑنے کی وجوہات جو ہے وہ دو بتائی گئی ہیں، ایک بیماری اور ایک سفر. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. انسان اتنا برداشت کر سکتا ہے. جو بیمار ہے، جو سفر میں ہے، اس کے لیے ذرا مشکل ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کے لیے جو ہے وہ یہ آسانی دے دی کہ وہ کیا کرے کہ وہ فدیہ دے دے اور بعد کے دنوں میں تعداد پوری کر لے. اب یہاں پہ جو ہے مریض وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ دائمی مریض ہے، یہاں سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کا، تندرست ہونے کا کچھ کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ فدیہ دیتا رہے. اور جو عارضی مریض ہے وہ مجھے یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ اس وقت فدیہ دے دے اور بعد میں وہ روزہ بھی رکھے، کیونکہ اگر موت نے مہلت نہ دی تو فدیہ تو دیا ہوگا نا. مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے یہاں سے کہ فدیہ لازمی دے لے. اور فدیہ کیا بتایا گیا؟ ایک مسکین کا کھانا کھلانا. اور کھانا کیسا؟ جیسا کہ ہم خود کھاتے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا. ہم 2 ٹائم کھا رہے ہیں نا رمضان، 2 ٹائم کا کھانا اس کو دیں گے. اور پھر اسی طرح میں اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی رکھوں آپ کے سامنے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال ماہ رمضان میں مکہ کی جانب نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، یعنی کہ آپ سفر میں ہیں نا، روزہ رکھا. جب آپ قراء الغمیم تک پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اسے اتنا اٹھایا کہ لوگ دیکھ لیں. اس کے بعد اسے نوش فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ بعض لوگ تو روزے سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں. مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے. اب یہاں ترغیب کیا دلا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفر میں روزہ چھوڑ دیں، ہے نا. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک حصہ مسافر کے لیے معاف فرما دیا ہے. سفر میں اس کے لیے افطار کی رخصت ہے اور دودھ پلانے والی اور حاملہ کے لیے بھی یہی رخصت ہے اگر بچے کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو. سفر میں جب نماز کا ایک حصہ پوری سے آدھی کر دی گئی، ایک حصہ معاف فرما دیا گیا، تو سفر میں اور روزے میں بھی دیکھیں اس کے لیے کیا کمی کر دی گئی کہ وہ رخصت ہے، اس کو چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے، اس کو فدیہ دے دے، بعد میں رکھ لے. اور اسی طرح یہ دودھ پلانے والی اور حاملہ یہ بھی ان مریض میں چلی جاتی ہیں کہ وہ ظاہر ہے ایک کمزوری کی حالت ہے اور وہ نہیں روزہ رکھ پا رہی، تو ان کے لیے بھی کیا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزے رکھنے کے بارے میں دریافت کیا. یہ صاحب بہت روزے رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو افطار کرو. اب یہ ہمیں دونوں طرح کی احادیث مل گئی ہیں کہ اگر تو اس کے اندر اتنی طاقت ہمت ہے، وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے تو وہ روزہ رکھ لے اور ورنہ اس رخصت سے فائدہ اٹھائے. اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی جو ہیں اگر وہ اس کو برداشت کرنے کی قوت طاقت رکھتی ہیں تو وہ رکھ لیں، ورنہ کیا کریں، وہ ان کو رخصت ہے وہ چھوڑ دیں. ہاں، حالت حیض کے لیے، حالت حیض بھی ایک بیماری کی حالت ہے، کمزوری کی حالت ہے اور ناپاکی کی حالت ہے، تو اس میں بھی روزے کی رخصت ہے، نماز کی بھی. اور روزے، نماز تو پڑھنی نہیں نا، لیکن روزہ جو ہے وہ بعد میں رکھنا ہے. اب وہ حالت حیض جو ہے وہ کسی بھی وقت شروع ہو گئی ہے تو اس دن کا روزہ جو ہے وہ شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اس کی قضا کرنی پڑے گی یا فدیہ دے لے. فدیہ میں تو یہی بتاتی ہوں کہ فدیہ بھی ضرور دے لیں اور قضا بھی کر لیں کہ کہیں وہ موت اسے مہلت نہ دے تو وہ قرض ساتھ ہی نہ لے جانا پڑ جائے. وہی ایک اس کا مسکین کا کھانا کھلانا، ایک روزے کا فدیہ، ایک مسکین کا کھانا کھلانا. قضا تو رکھنی ہے، لیکن مجھے تو جو سمجھ آ رہی وہ یہ ہے کہ وہ فدیہ بھی دے لے. ہاں، علماء یہ کہتے ہیں
کہ زیادہ بھلائی جو کوئی چاہے کچھ زیادہ بھلائی کر لے تو زیادہ بھلائی یہ ہے کہ وہ فدیہ بھی دے لے اور روزہ بھی دے. لیکن جو حالت حیض ہے نا اس میں پہلا عمل قضا روزے ہے، پھر فدیہ دینا چوائس ہے، جو دے سکے وہ دے دے، جو نہ دے دے گا تو وہ کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. قضا بہرحال اس کو لازمی کرنی ہے. تو حساب لگائیں، اگر کسی نے نہیں رکھے تو حساب لگائیں اور اس کو پورا کریں. بھائی یہ قرض ساتھ نہیں جانا چاہیے. اگر دیکھیں 1 سال کے نہیں رکھے، 6-7 جتنے بھی تھے اگلے سال نہیں رکھے، اگلے سال نہیں رکھے، تو پھر دیکھیں کتنے ڈھیروں جمع ہو جائیں گے. فرض عبادت تو لازمی خود ہی کرنی ہوگی تبھی وہ جو ہے وہ ادا ہوگی. تو حساب لگائیں اور اس کو رکھنا شروع کریں ان کو، تاکہ وہ آپ کی تعداد پوری ہو جائے. حساب ایسے لگائیں گی کہ آپ کو ظاہر یاد کرنا پڑے گا کہ کس سال سے آپ کا حیض شروع ہوا تھا، کس سن سے، کس سن سے شروع ہوا تھا، اس سن سے آپ حساب لگائیں گی اور اپنی عادت دیکھیں گی کہ آپ کو 6 دن کی عادت ہے، 7 دن کی عادت ہے، تو اور یہ بھی یاد کریں گی کہ رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے وہ سارا. اور یہ اس پہ ڈاؤٹ پہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے، تو پھر کیا کریں کہ حساب لگا کے تو ان کی ادائیگی کرنی شروع کریں، پھر ہی وہ قرض اترے گا. میرا سوال ہے جیسے ہم روزے میں زیادہ خیر ہو جاتا ہے تو ہم کھا پی سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں ظاہر کمزوری کی حالت ہو گئی ہے، کچھ گرم دودھ پینا پڑتا ہے، کوئی گرم پانی پینا پڑتا ہے، کسی کو کوئی درد ہوتا ہے، کسی کو کچھ ہوتا ہے، تو وہ احتراماً سب کے سامنے نہ کھائے پیے لیکن وہ کھا پی سکتا ہے. کسی بھی وقت ہو گئی ہے. یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ 10 بجے تک اگر ہو جائے تو یہ عموماً یہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ 10 بجے تک ہو جائے تو وہ روزہ جو ہے وہ جی گنا جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. افطاری سے 2 منٹ پہلے بھی آپ کا جو ہے وہ حیض شروع ہو گیا تو آپ کا وہ اس دن کا روزہ شمار نہیں ہوگا، آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی. جیسے حاملہ کا آپ نے بتایا نا، تو حاملہ کی چونکہ سم ٹائم سال بہ سال بچے آتی ہیں اور اتنے زیادہ روزے اس کے قضا ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اس کے لیے فدیہ دینا کیا ہوگا؟ ہاں جی، یہ فقہا دونوں ہی عمل بتاتے ہیں نا کہ اب دیکھیں 1 سال تو اس کا گزر گیا حمل میں، 2 سال اس کے گزر گئے رضاعت میں، پھر اس کے بعد وہ پھر اس کو حمل آ گیا، پھر وہ تو اس طرح تو اس کے ڈھیر لگ گئے، 30 روزے اس کے جا رہے ہیں. فدیہ فدیہ اچھے صحت کے دن بھی آ جاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ سالوں بعد صحت کے دن بھی آ جاتے ہیں، تو پھر پیر اور جمعرات کا روزہ ایام بیچ کے روزے رکھ لیں اور اپنی قضا بہرحال خود رکھنے کی نہیں فکر کریں. ہاں فکر رکھے ہو کہ اب جو اللہ تعالیٰ اس رکوع میں کہہ رہے ہیں نا کہ اگر تم روزے رکھ ہی لو تو بہتر ہے، وہ یہی ہے کہ آپ فدیہ بھی دیا ہو پھر بھی رکھ لیں تو یہی بہتر ہے. پھر آپ حساب لگائیں گے اپنا روزانہ کا جو کھانا ہے وہ 2 ٹائم کا آپ کا کتنے روپے کا بنتا ہے. اگر آپ نے روپے دینے ہیں تو آپ وہ اس کے حساب سے وہ 30 دن کے، یا پھر آپ روزانہ کھانا بھیجتی ہیں یا کسی کو کوئی راشن بنوا کے دیتی ہیں یا جو بھی ہے طریقہ. اور ایک چیز یہ کہ ہاں روزانہ کھانا بھیج دیں وہ بھی فدیہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. کسی بھی صورت میں آپ نے اپنا فدیہ دینا ہے لازمی. اچھا اب ہم آتے ہیں کچھ روزے کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، آفات روزہ. نمبر 1 ہے بہت زیادہ چٹپٹی چیزوں کے کھانے کا شوق، لذتوں اور چٹخاروں کے شوقین، ان سے بھی نہیں روزہ رکھا جاتا. یا اگر رکھ لیتے ہیں تو سارا دن یہی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، صبح سے یہی پلاننگ ہو رہی ہوتی، باقی عبادت کے لیے یا اور اس کے لیے تلاوت قرآن کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں نکلتا. اور پھر جی میں نے کہا ایسا ہی آج کل زیادہ افطاری
اور رمضان سے پہلے ہی جو پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے نا استقبال رمضان، وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے، چٹنیاں بنا لیں اور فلاں کر لیں اور فلاں کر لیں اور فلاں کر لیں. کرنا ہے لیکن دیکھیں یہ بھی اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ. ظاہر ہے سب گھر والوں کی پسند کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی بھی ضروریات ہیں، سب کچھ کرنا ہے، لیکن یہ بھی اعتدال کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ اسی میں لگے رہیں. اچھا دوسری چیز ہے اشتعال طبیعت. طبیعت میں جب بھوک پیاس زیادہ لگی ہوتی ہے تو غصہ آنے لگ جاتا ہوتا ہے. اور جب کاموں کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے، اس وقت بھی غصہ آنے لگ جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے. تھک جاتا ہے نا بندہ، چڑچڑا پان ہو جاتا ہے، تم نہیں کر رہی میں نے سارا کیا، اس طرح بندہ کہہ دیتے آپ. تو یہ روزے کو برباد کرنے والی چیز ہے. میں روزے سے ہوں، مجھے اتنا کام کرنے کے لیے دے دیا، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی. روزہ تو کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں. تو احسان کیوں دکھا رہے ہیں اوروں پہ؟ راضی تو اللہ کو کرنا ہے نا، اللہ سے اجر لینا ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، غصہ اگر کرتے ہیں تو غصہ تو ایسے کھا جاتا ہے نیکیوں کو جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو روزے کو کیوں نہیں کھا جائے گا؟ اسی طرح وقت گزاری کے لیے، دل بہلانے کے لیے بہت سی چیزوں کی رغبت. اب روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھ کے جو ہے وہ سو گئے ہیں سحری کے بعد. عموماً جو رویہ یہی ہوتا ہے نا، سحری کے بعد فوراً سو گئے ہیں اور اتنا سوئے ہیں کہ وہ دوپہر ہو گئی ہے. اب وہ دوپہر سے شام تک کا وقت گزارنا ہے، کیا کریں؟ اب عبادت کریں، ٹی وی لگاتے نہیں بیٹھتے. نہیں، عموماً ہو کیا رہا ہوتا ہے، کوئی ناول پکڑ لیا، چلو فارغ ہیں یہی پڑھ لیں. کوئی فلم چلا لی، چلو فارغ ہیں استغفر اللہ کہ چلو یہی دیکھ لیں. فیس بک چلا کے بیٹھ گئے، گھنٹہ باتیں کرنے بیٹھ گئے، چلو ٹائم گزارتے ہیں. کوئی کھیل کھیلنے لگ گئے، چلو ٹائم گزارتے ہیں. یہ کیا ہے؟ روزے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. اس کا نعم البدل دیکھیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے قرآن سے محبت کریں، سارا دن ساری رات اس میں لگائیں، سارا صیام و قیام اتنا بہترین ہو جائے گا. اصل میں اللہ سے محبت میں کمی ہوتی ہے جو ہمیں دوسری چیزیں زیادہ پسند آ رہی ہوتی. پھر ایک اللہ کو ہمیں ہمارا بھوکا پیاسا رہنا پسند نہیں ہے. صرف بھوکا پیاسا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو ہمیں. اس کے بعد ریا ہے، ریا، دکھلاوا. یہ تو ریا تو ہر نیکی کو ختم کر دیتی ہے. ذرہ برابر بھی ریا آ گئی تو ہر نیکی ختم ہو جاتی ہے. تو روزہ ختم ہو گیا. محنتیں بھی کر رہے ہیں، بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں اور یہ سارے کام بھی کر رہے ہیں، تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ہم آ جائیں روزہ اور قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں اور فرقان ہے. پس جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو، اس کو چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے. یہ آیت ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان اور قرآن کا تعلق ہمیں سمجھا رہی ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہ قرآن جس میں کہ لوگوں کے لیے ہر طرح کی رہنمائی، انسانوں کے لیے نازل کیا گیا نا، تو انسانوں کے لیے ہر طرح کی رہنمائی ہے، کھلی واضح ہدایات رہنمائی. اور فرقان، حق اور باطل کو علیحدہ کر کے رکھ دینے والا.
فرق کرنے والا, سمجھانے والا, صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, وہ کتاب ہے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کر دینے والی کتاب, علیحدہ علیحدہ سب کچھ سمجھانے والی کتاب. تو تعلق کیا ہے رمضان اور قرآن کا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے, تو اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ اس میں پڑھنے کی, سمجھنے کی کوششیں کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, رمضان شہر اللہ و شعبان شہری, رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. زیادہ کثرت سے آپ اس میں روزے رکھتے تھے, زیادہ کثرت سے اس میں عبادتیں کرتے تھے, گویا کہ تمہید باندھ رہے ہیں رمضان کی, گویا کہ تیاری کر رہے ہیں رمضان کی. کسی اور مہینے میں روزے کیوں نہیں فرض کیے گئے؟ محرم میں کر دیے جاتے, سفر میں کر دیے جاتے. ہمیں جو وجہ یہاں سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے فرض کیے کہ اس شکرانے کے طور پہ اب روزے رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کتاب تمہیں عطا فرمائی, یہ فضیلت عطا فرمائی ہے, تو اب کیا کرو, اس میں روزے رکھو. اچھا, ہم سب یہ بھی جانتے ہیں نا کہ قرآن پاک 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تھا. یہاں سے ہمیں جو 2-3 چیزیں سمجھ آ رہی ہیں وہ ایک یہ کہ یا تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر, لیلۃ القدر, تو ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں قرآن پاک کے نزول کا آغاز ہوا ہوگا. اور دوسری چیز جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا ہوگا, اور پھر یہاں سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جتنا چاہتے لے کر, اللہ جتنا چاہتا تھا وہ اتنا لے کر نیچے اترتے رہے. انزال جو ہوتا ہے نا, انزال اس کا مطلب ہوتا ہے دفعتاً, ایک بار میں اتار دینا, اور تنزیل ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. تنزیل جو ہے وہ تعلیم کے وزن پہ ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ بھی کیا ہے, انزال ہے. ٹھیک ہے, اور حضور پر جو ہے وہ لے کے اترتے تھے جبرائیل علیہ السلام, نزل بہ روح الامین, یہ تنزیل سے ہے. نزل ینزل تنزیل, جبرائیل علیہ السلام نے نازل کیا اس قرآن کو اپنے نبی, اس قرآن کو نبی کے سینے پر, قلب مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے, تنزیل کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. اب اللہ تعالیٰ آپ بعد میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اس مہینے کو پائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس میں روزے رکھے. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں قرآن پاک کو پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں. تم میں سے کون یہ پسند کرے گا کہ تم میں سے کوئی جائے وادی عقیق کی طرف اور وہاں سے 2 کوہان والی اونٹنیاں لے کر آئے, اور اس میں نہ تو کوئی گناہ شامل ہو اور نہ ہی کوئی قطع رحمی والی بات شامل ہو. ہم نے جواب دیا, ہم سب یہ پسند کرتے ہیں. صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم سب یہ پسند کرتے ہیں. فرمایا تم میں سے کوئی صبح صبح مسجد کی طرف نکلے اور پڑھے قرآن پاک کی 2 آیات, تو وہ ان 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. 3 پڑھے گا 3 سے بہتر ہے, 4 پڑھے گا 4 سے بہتر ہے, جتنی بھی پڑھے گا وہ اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہے. ترغیب کیا دلائی جا رہی ہے؟ قرآن پاک پڑھنے کی. قرآن پاک پڑھو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو گے. تم سے قیامت میں میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو تم میرے بارے میں کیا کہو گے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا کہ ہم قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ آپ نے بلا شبہ قرآن کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے, امانت ادا کر دی ہے, اور آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے. ایک اور حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, عامر بن واصلہ اس کے راوی ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ عمر کہتے ہیں کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو بلند کر دے گا، کچھ کو پستی میں ڈال دے گا. استغفر اللہ. یعنی کہ پڑھے لکھے ذہین لوگ، بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے وزراء، عمراء، سیاستدان، شاعر، ادیب، دانشور، صحافی اس کتاب سے بے بہرہ ہیں. دنیا کا علم اتنا حاصل کیا لیکن اس کتاب سے بے بہرہ ہیں، اور اسی وجہ سے امت جو ہے وہ زوال کا شکار ہے. قوموں کے عروج و زوال میں قیادت کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. قیادت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. مقابلہ تو قیادت کے درمیان ہو رہا تھا، لوگ تو تماشائی ہوتے ہیں. تمام انبیاء کا مقابلہ کس سے رہا؟ بد کردار لیڈرشپ کے ساتھ. نمرود، فرعون. موسیٰ نے مقابلہ کیا. ولید بن مغیرہ، ابو لہب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ نے فرمایا اس کتاب پر قوموں کے عروج زوال وابستہ ہیں. یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے، اور آخری سال 2 مرتبہ دورہ قرآن کیا. ایک اور حدیث ہے، حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص، ابو داؤد کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیام کرتا ہے 10 آیات کے ساتھ، یعنی کہ وہ چاہے قیام اللیل ہے، تہجد ہے یا تراویح ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا نام 10 آیات کے ساتھ اگر کرتا ہے قیام تو اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جاتا. اور پھر جو 100 آیات کے ساتھ نماز تہجد میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا نام لکھا جاتا ہے قانتین میں. اور جو 1000 کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے ڈھیر جمع کرنے والوں. تو تہجد میں زیادہ قرآن، بالخصوص رمضان میں اور آخری عشرے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے اور اس کی تلاوت کرتی ہے. تلاوت کا مطلب کیا ہم نے سیکھا تھا؟ پیروی کرنا، اتباع کرنا، یعنی کہ ایک دوسرے کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں قرآن پاک اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں، آپس میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو ان پر لازمی طور پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو گھیر لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ جس شخص کا عمل اسے پیچھے کر دے تو اس کا خاندان یا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. اور ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہر رات جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن کریم سناتے تھے، یعنی باہم پڑھتے پڑھاتے تھے. تو جب رمضان میں جبرائیل امین آپ سے ملتے تو آپ کار خیر کے لیے فراخ دلی میں ان ہواؤں سے بھی بڑھ جاتے جو کہ بارش لاتی ہیں. اب ہم نے پلاننگ کی ہے، اپنی پلاننگ میں ہم نے تلاوت قرآن بھی رکھی ہے، ٹھیک ہے. اور تلاوت قرآن کا مطلب ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا، اطاعت کرنا. تو وہ ہمیں کیسے آئے گی؟ جب ہم قرآن پاک کو ترجمے اور تشریح کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں گے تو تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم نے وہ اتباع کیسے کرنی ہے، وہ پیروی کیسے کرنی ہے. فرعون کا جو واقعہ، ہم موسیٰ کا واقعہ پڑھتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا تھا فرعون اس دور میں کہ وہ جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سخت ترین آزمائش میں سے موسیٰ کو کیسے نکالا ہے نا. چاروں طرف لڑکے قتل کیے جا رہے، موسیٰ بچ گئے. بچانے والا کون ہے؟ اللہ. اتنی سخت ترین آزمائش، بلاء عظیم کا الفاظ استعمال کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے. اب اس بلاء عظیم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. تو آج ہم سب بھی ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں، ہے نا. ایک وبا کی آزمائش میں مبتلا ہیں. لگتی تو یہ
اسلام دشمن عناصر کی پلاننگ ہی ہے کہ قرآن سے دور رکھا جائے. رمضان میں جو ہے وہ دل زیادہ نرم ہوئے ہوتے ہیں, دلوں میں اترتی ہے بات, کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم ہوتا ہے, تو اس میں زیادہ روکنے کی کوشش کی جائے. لیکن جو کچھ بھی ہے بہرحال ہے تو یہ ایک ہم سب کے لیے آزمائش. تو ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے, بہترین پلاننگ کے ساتھ ڈٹ جانا ہے. وہ اللہ جو موسیٰ کو فرعون کی اس آزمائش سے بچا کے نکال کے لے گیا, وہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکال کے لے گیا, تو کیا وہ اللہ ہمیں اس آزمائش سے نہیں نکالے گا؟ نکالے گا, پکا یقین ہے, پکا یقین ہے. لیکن اور ساتھ ساتھ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں ہی, انسانوں کے ہاتھوں ہی یہ نیٹ کا سسٹم جو ہے وہ ایجاد کروا دیا. آج کیا ہے کہ ہم کیا گھروں میں بند ہیں, نکل نہیں سکتے, تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا اچھا سسٹم ہمارے ہاتھ میں دے دیا, اس کا صحیح استعمال کریں, اس کو اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے استعمال کریں. اگر جمع ہونے پر پابندی ہے تو پھر کیا سلسلے کو بند تو نہیں کرنا, دورہ قرآن کے سلسلے کو بند تو نہیں کرنا. جیسے حالات ہیں, جیسے اس علاقے میں جو کوئی صورتحال ہے, اس صورتحال کے مطابق دورہ قرآن تو کرنا ہی کرنا, پیچھے نہیں ہٹنا, اللہ کے کام کو بند نہیں کرنا. اب دیکھیں کیا کریں, اپنے گھروں کو قرآن یونٹ بنا لیں, اپنے گھروں کو قرآن سینٹر بنا لیں, اپنے دفاتر کو بنا لیں, اپنی دکانوں کو قرآن سینٹر بنا لیں, دعائیں زیادہ کریں, عبادتیں زیادہ کریں, ذکر و اذکار زیادہ کریں, تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے. اللہ کو منائیں, اپنے تمام گناہوں کی معافی اس طرح مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف فرما دے, اور اس آزمائش سے ہمیں, اس آزمائش کو ہمارے اوپر سے دور کر دے. بہت اعراض کر لیا قرآن پاک سے, بہت اگنور کر لیا, بہت چھوڑ دیا, بہت نظر انداز کر لیا. اب کیا کریں؟ قرآن پاک کی طرف آ جائیں, پلٹ آئیں, اس پیغام کو پھیلائیں. فون ہے, میسج ہے, انٹرنیٹ ہے, کتنے سارے ذرائع ہیں, اپنی فیملی گروپس میں, فرینڈز میں, ملنے جلنے والوں میں, فیس بک پہ جو آیت آپ کو سمجھ آتی ہے وہ آگے سمجھائیں, جو آیت آپ کو سمجھ آتی ہے اس کو آگے ضرور پھیلائیں, خود صحیح طریقے سے اس کو سمجھیں اور آگے ضرور پھیلائیں. اور بہت سے ذرائع اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ہاتھوں میں دیے ہیں, تو اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائے.